السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إلى آخر الآية۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ مؤمنون پارہ 18 سورت کا اور پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس رکوع میں 15 آیتیں ہیں۔ اوپر سے تذکرہ یہ آ رہا تھا، ہم نے بہتوں کو عذاب میں پکڑا لیکن ان کو عاجزی نہیں آئی، وہ روئے نہیں، گر گڑائے نہیں۔ جب ان پر عذاب کا دروازہ کھلا تو مایوس ہو کر رہ گئے، یعنی اپنے رب سے اگر لو لگاتے تو یہ نوبت نہیں آتی۔ اس لیے یہاں سے پورے ایک رکوع میں تعارف اللہ کی ذات کا، جو آپ کے ساتھ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نوازشیں ہو رہی ہیں، ان کا کچھ تذکرہ یہاں ہے۔ سب سے زیادہ اہم چیز انسان کے لیے سماعت، بصارت اور دل، یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تمہارے پاس کان ہے، یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ آنکھیں ہیں، تمہارے جسم میں دل ہے جو جسم کا بادشاہ ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے، انشأ، نشأ ینشأ کے معنی آتے ہیں پیدا کرنا۔ انشأ، پیدا کیا، لکم السمع، تمہارے لیے سماعت، جس سے سنا جائے اس کو بھی سماع کہیں گے، اور جو سننا ایک صفت ہے اس کو بھی سماع ہی کہیں گے۔ والابصار، بصر کی جمع ہے، نگاہیں۔ والافئدہ، یہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد کے معنی دل، افئدہ اس کی جمع ہے۔ اور یہ بھی کہاں دیا اور کب دیا؟ جب انسان ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بند رہتا ہے۔ اللہ نے صاف اعلان کیا ہے کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے، یہ چیزیں مانگ نہیں سکتے تھے، تم اس قابل نہیں تھے کہ اس کو مانگ سکتے تھے۔ فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ اور سورہ زمر میں آیا ہے فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں تھے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور جھلی جس میں پیک ہو کے باہر آتا ہے، ان 3 اندھیریوں میں تھے ہمارے لیے، تم کو ہم نے یہ سب دیا۔ کیا یہ سب نعمتیں دینے والے محسن کا کوئی حق نہیں ہے؟ یہ سوال شروع ہوتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ جو انسان کا علم ہوتا ہے وہ سماعت سے آتا ہے، سن کر کے آتا ہے، اس کے بعد دیکھ کر کے آتا ہے۔ اور انسان کا جو دل ہے، جسم کا پورا بادشاہ ہے، جو دل چاہتا ہے وہی انسان کا ہاتھ پیر کرتا ہے۔ یہ سب ہم نے دیا۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، تھوڑا ہے، اور کرنا چاہیے۔
اس کا دو ترجمہ کیا ہے شارحین نے، ایک تو ہے قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تشکرون، جو تم شکر کرتے ہو، اور ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ تھوڑے ہیں وہ لوگ جو شکر کرنے والے ہیں، شاکرین کم ہیں۔ دوسری آیت میں آیا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر لوگ کم ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور زیادہ لوگ فاسق ہیں۔ تو ایک معنی کریے کہ فاسقین کی کثرت ہے، شاکرین کی قلت ہے، اور جو لوگ شاکرین میں شامل ہیں وہ بھی شکر کم کرتے ہیں، جتنا شکر کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے۔ کبھی کھانے کے بعد شکر الحمدللہ بول دیا بس ہے، کھانا نہیں ملا تو کبھی نہیں بولتے، آج فاقے پر صبر ہے، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم کھلاؤ تاکہ میں آپ کا شاکر بندہ بنوں، اور ایک وقت فاقے میں رکھو تاکہ صابر بندہ بنوں، دونوں سنت ہے۔ لیکن ہم دعوت پر شکر الحمدللہ بولتے ہیں، فاقے پر کبھی نہیں بولتے۔ قلیلا ما تشکرون، تم تھوڑا شکر کرتے ہو۔ انسان کو سوچنا چاہیے اگر سماعت نہ ہوتی، بہرا ہوتا، بصارت نہ ہوتی، اندھا ہوتا، دل میں کسی قسم کا عیب ہوتا، آپ دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ مہنگا علاج دل کا ہے، اگر کسی کا دل خراب ہے تو سب خراب ہے، دل بادشاہ ہے، اور یہ اللہ نے ہم کو بہترین بنا کر دیا، اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، اس لیے ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، اللہ کی ایک ایک نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، شکر میں اضافہ ہوگا تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر صبر کریں گے تو پھر اللہ کے ساتھ رہنے کا موقع ملے گا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والا ساتھ میں رہتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ اس کو احساس ہوتا ہے یہ میرا غم کب دور ہوگا، میرا یہ غم کب دور ہوگا، احساس ہوتا ہے اس کو۔ دل کے بارے میں آیا ہے تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اور وہ خراب ہے پورا جسم خراب ہے، اور وہ دل ہے۔ تو اتنا بڑا دل اتنا اہم ہے کہ اس سے پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کرو، اور کلام پاک میں اللہ نے سکھلایا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہم کو ہدایت دے دیا، سیدھا کر کے دے دیا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا کیجیے اپنے پاس سے رحمت کو، انک انت الوہاب، آپ بہت دینے والے ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ تو اس لیے دل کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سے ہی دعا کرنا ہے، اور دل کو صحیح کرنے کے واسطے سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور جس کا انسان کا دل صحیح ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے دل کو نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، اگر نفس پاک ہو گیا، دل میں کسی قسم کی چیز نہیں ہے تو اس کی کامیابی یقینی ہے۔ ایسی ایسی نعمتوں کو ہم دیا اللہ نے، تو سماعت دیا، بصارت دیا، دل دیا، مگر تم تھوڑا شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا۔ زرع کے دو معنی آتے ہیں، زرع پھیلانا، پہلے آدم کو پیدا کیا، آدم ہی کی بائیں پسے سے ہوا کو پیدا کیا، ان دونوں سے پوری کائنات بھر دیا، یہ زرع کا ترجمہ ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھیلا دیا ساری کائنات۔ اب آپ بعد میں بولتے جاؤ ہم رئیس زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں، ہم شیخ زادے ہیں، ہم فلاں زادے ہیں، سب کے سب آدم زادے ہیں، اور سب کے سب نبی زادے ہیں، اور نبی زادے سے کوئی زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا، کوئی زیادہ نبی زادے سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، نبی زادے ہیں ہم۔ یہ ہیں اللہ نے کہا ذرأکم، تم کو پھیلایا، آدم اور حوا سے پھیلا دیا، یہ سورہ نساء میں آ چکا ہے، اور یہی مضمون آیا ہے
سورہ اعراف میں آیت نمبر 167 میں عجیب بات ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے پیدا ہی کیا ہے جنوں میں سے، انسانوں میں سے بہتوں کو جہنم کے لیے پیدا ہی کیا ہے۔ وہاں بھی ذرا لایا ہے، یہاں ذرا اکم ہے، وہاں ذرا انا ہے، یہی لفظ ہے بعین ہی، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ہم نے پیدا کیا ہے، وہاں پھیلانا نہیں، وہاں پیدا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے ان کو لیکن دل میں فقاہت نہیں ہے، سمجھداری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دل ہے اور دل کا استعمال صحیح نہیں ہے تو اس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سمجھ لیجیے۔ وہاں لمبی صفات ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام، چوپائے ہیں، وہ چوپائے کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ چوپایا مٹی بنا کر ختم کر دیا جائے گا اور اس انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو چوپائے سے بدتر کہا اللہ نے۔ اس لیے ان نعمتوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے، ان کا صحیح استعمال کرو۔ کان کا بھی استعمال ہو، صحیح ہو، کان سے کیا سنا آپ نے، ہاں اتفاق سے آواز آ گئی الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ آپ نے غلط چیزوں کو سنا ہے تو سماعت کا امتحان جواب دینا پڑے گا، بصارت کا بھی امتحان دینا پڑے گا، دل کا بھی امتحان دینا پڑے گا۔ آج دنیا ان تینوں میں پریشان ہے، نہ سماعت کا پرہیز ہے، نہ بصارت کا پرہیز ہے، اور نہ دل کا پرہیز ہے، ان تینوں میں بیماریاں لگ گئی ہیں۔ اور اسی لیے اہل اللہ کی صحبت ضروری ہے تاکہ ان تینوں کا علاج ہو۔ آنکھوں کا علاج کیا ہے؟ نیچی رکھو، سب پہ نگاہ مت ڈالو۔ مردوں کو حکم ہے، عورتوں کو حکم ہے، دونوں کو الگ الگ حکم دیا اللہ نے۔ سورہ نور پارہ 18، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، نگاہیں دونوں کو نیچی کرنے کا حکم دیا اللہ نے۔ یہ ہے ابصار کا صحیح استعمال۔ ایسے ہی سماعت، بصارت، ان سب کا سوال کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں میں یہ بھی شمار ہے، اور ان کا صحیح استعمال کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ اسی واسطے کہا قلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ شکر کی تعریف میں کیا ہے؟ نعمت کو نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال کرنا، یہی تو ہے۔ نعمت کو معصیت میں خرچ نہ کرنا۔ جب نعمت کا تذکرہ آئے تو نعمت دینے والے کا ذکر کرنا، منعم کا بھی ذکر کرنا، یہی تو ہے نا نعمت۔ تو شکر کی تعریف میں آتا ہے یہ تین چیزیں، اور یہاں ہم تینوں میں کمزور ہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے کو اللہ نے پیدا کیا ہے زمین میں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تم کو اللہ نے پھیلایا، آدم سے، حوا سے۔ اور تم کو کیسے پھیلایا؟ جیسے ایک گیہوں کے دانے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تمہارا اپنا دیکھو کتنا پھیلایا ہم نے۔ اور یہ پھیلتے پھیلتے کائنات پوری بھر گئی۔ اب فرمایا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سمیٹتے بھی ہم، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم کو جمع بھی کیا جائے گا۔ پھیلانے والا ہی جمع کرے گا، جو کپڑا کھولتا ہے نا وہی تہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان پورا ہم لپیٹ لیں گے، ہمارے ایک ہاتھ کی ایک انگلی میں 7 آسمان ہوگا۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، سورہ انبیاء پارہ 17۔ جس طرح ہم نے ساری کائنات کو پھیلایا ہے نا، 7 آسمان کو پھیلایا ہے، 7 آسمان کو ہم لپیٹیں گے، جس طرح سے کوئی کتابوں کا تمار لپیٹتا ہے اپنے ہاتھوں میں۔ نطوی السماء کطی السجل للکتب، کتابوں کا تمار کیسا لپیٹتے، ایسا ہم لپیٹ لیں گے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا، تم سب جمع ہوگے، کوئی ایک غیر حاضر نہیں ہو سکے گا، کوئی ایک
لا یغادر منہم احدا، کوئی چھوٹے گا نہیں اس میں سے، سب حاضر ہوں گے، اور سب خالی ہاتھ نہیں حاضر ہوں گے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، ان کا عمل بھی حاضر ہوگا۔ ولا یظلم ربک احدا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کھاتے میں جو کیا ہے وہی ریکارڈ میں ہوگا، اضافہ نہیں ہوگا، کمی نہیں ہوگی، غیر حاضر نہیں ہوگا، سب کو جمع ہوگا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی تحشرون سے محشر بنا ہے، جمع ہونے کی جگہ۔ محشر اسی تحشرون سے ہے۔ حشرہ فحشر فنادى فقال، فحشرہ کے معنی بس جمع کیا فرعون نے، تو محشر جمع ہونے کی جگہ، جمع ہونے کا وقت، سب جمع ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم، کوئی آواز نہیں آئے گی، پورا محشر سناٹا ہوگا، آدم سے لے کر ایدم سارے انسان جمع ہوں گے، ایک آواز نہیں آئے گی، کسی بادشاہ کی آواز نہیں آئے گی، نہ نقلی بادشاہ کی، نہ اصلی بادشاہ کی، کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ کی آواز خود آئے گی، للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پہ بھاری ہے، اس کی آواز۔ تو دو صفت ہو گئی، کان ناک سب کچھ دیا، پیدا کیا، جمع کرے گا۔ اب اس کے بعد دیکھو وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پہلے جلاتا ہے کہا، پھر مارتا ہے کہا، کیوں؟ کیونکہ انسان پہلے مردہ تھا، زندہ ہے۔ سورہ بقرہ میں کیا آیا؟ پہلے ہی پارے میں ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور ایک جگہ فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تم اللہ کا انکار کیسے کرو گے؟ تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، تو پہلے تم مردہ تھے۔ کسی کو یقین نہیں آتا ہے تو اپنا ماضی دیکھ لے، انسان کہاں تھا پہلے؟ جوان ہے تو بچپن دیکھ لے، بچپن ہے تو ماں کے رحم میں تھا، اس سے پہلے باپ کے سلم میں تھا، اس سے پہلے منی کے قطروں میں تھا، اس سے پہلے خون کے قطروں میں تھا، اس سے پہلے غذاؤں میں تھا، اس سے پہلے مٹی میں تھا، مٹی کے ذروں میں تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمَاءَ، اسی نے کہا انشاء۔ ہاں سورہ نجم میں کیا کہا؟ تم اس وقت مٹی میں تھے جب سے تم کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے تم کو، تم اس وقت مٹی میں تھے، مٹی کے ذروں میں تھے۔ یہی انشاء کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا اللہ نے۔ تو کوئی انسان اپنا ماضی دیکھ سکتا ہے، تو پہلے کیا تھا؟ مردہ، مردہ تھا یہ، اب اللہ نے اس کو زندہ کیا ہے، تو کیا کہا؟ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي، وہی جلاتا ہے، وَيُمِيتُ، پھر مارے گا، پھر موت آئے گی، دو موت اور دو حیات۔ جب قیامت میں انسان کھڑا ہوگا تو کہے گا آپ نے دو موت دی اور دو حیات، ہمیں اعتراف ہے، ایک چانس اور دے دو۔ پیچھے گزر چکا ہے، سورہ مومن میں آئے گا، سورہ مومن پارہ 24 میں آئے گا، کیا کہے گا؟ ربنا امتنا، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، ہاں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کوئی راستہ ہے جانے کا؟ یعنی دو موت اور دو حیات کے بعد تجربہ نہیں ہوا اس کو، دو موت اور دو حیات کے بعد تجربہ نہیں ہوا، اب راستہ ڈھونڈتا ہے جانے کا، اور کہتا ہے اب وہ کر کے آؤں گا جو نہیں کیا تھا، اب کر کے آؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کر کے نہیں آئے گا، اول تو جائے گا نہیں، اور اگر جائے گا تو پھر وہی کرے گا جو کر کے آیا ہے، نہیں کر کے آئے گا۔ یہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ بس ہماری کمزوری کیا ہے؟ ہم قرآن کو اس ترجمے سے پڑھتے نہیں، ہم چاہتے ثواب ملے، خوب ثواب بھر جائے، مگر ہدایت نہ ملے، احکام نہ ملے، رضا الہی نہ ملے، اللہ کس سے خوش ہوتا، کیسے خوش ہوتا یہ نہ ملے، کیا کہے گا؟ ہم دنیا میں جائیں گے، ایک مرتبہ موقع دو، خوب خیرات کریں گے، خوب صدقہ دیں گے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ،
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کریں گے اور خوب نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا موقع نہیں ملے گا، چانس ختم، اس لیے جو سوچنا ہے یہی سوچ لو۔ تو حیات اور موت کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے۔ آپ اپنی حیات پر مالک نہیں ہیں، اپنی موت پر قادر نہیں ہیں کوئی انسان۔ اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ، موت و حیات اس نے پیدا کیا ہے تاکہ تم کو جانچے کہ تم میں بہتر عمل کر کے آنے والا کون ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو یہ حیات اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور آگے دیکھیے وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا مختلف ہونا۔ سردی جا رہی ہے، اب گرمی آ رہی ہے، کون لا رہا ہے؟ یہ سردی کو لے جا کر گرمی کو لانے والا کون ہے؟ رات چلی گئی، اب دن آیا، یہ دن کو لانے والا کون ہے؟ رات بڑی تھی اب چھوٹی ہوگی، دن چھوٹا تھا اب بڑا ہوگا، دن کو رات میں داخل کرنے والا کون ہے؟ رات کو دن میں داخل کرنے والا کون ہے؟ یہاں سے اشارہ یہ ہے واختلاف اللیل وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار ہے رات اور دن کا اختلاف۔ کوئی پھول گلاب کا ہے، اس کا الگ رونق الگ، جتنے پھول ہیں ہر ایک اپنا ایک رنگ رکھتا ہے، ہر انسان ہے ایک اپنا رنگ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں قدرت دکھائی دیتی ہے، قدرت دکھائی دیتی ہے۔ تو رات اور دن کا اختلاف دنیا میں کوئی اس پر قادر نہیں ہے، کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے کہ وہ اکیلا مالک ہے، مگر تم دن سے فائدہ اٹھاتے ہو، رات سے فائدہ اٹھاتے ہو، سردی سے فائدہ اٹھاتے ہو، گرمی سے فائدہ اٹھاتے ہو، لیکن مالک کا احساس نہیں رکھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو تعقل نہیں ہے؟ کیا تم کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ رات کا اور دن کا، سردی کا گرمی کا، اس مختلف موسموں کا استحضار کر کے اپنے مالک کو یاد کر لو؟ تمہیں کیا اتنا بھی عقل نہیں ہے؟ تمہیں اتنا بھی سمجھ نہیں ہے؟ ان سوالوں کے جواب میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی لوگ کیا کہتے ہیں؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا ایسی ہی بات جیسی بات کہا تھا پہلے لوگوں نے۔ آدم کے زمانے میں جو کافر تھے، آدم سے لے کر آج تک ہر نبی کے زمانے میں جو توحید نہیں مانتے تھے، انہوں نے کیا کہا وہی آج بھی کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ خلاصہ اس کا قالو، کہا انہوں نے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے؟ متنا تو فعل ماضی ہے لیکن اذا داخل ہے، اور اذا کی وجہ سے ماضی کیا بن جاتا؟ مستقبل بن جاتا۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا ہم جب مر جائیں گے؟ وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے مٹی۔ سوچو ذرا، یہ جسم مٹی ہوگا ایک دن؟ یقین نہیں آتا؟ قبرستان چلے جاؤ، کھود کے دیکھ لو، جس کو اندر داخل کیا تھا اب وہاں نہیں ہے، وہ جسم مٹی کھا گئی، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ تو ہم مٹی ہو جائیں گے۔ اپنے جسم کو رات کے اکیلے میں بیٹھ کے مخاطب کرو، اے جسم تو ایک دن مٹی ہوگا، تو پہلے بھی مٹی تھا، اب تو پھر مٹی ہونے والا ہے۔ اس مٹی کو انسان بنانے والا پھر اس مٹی کو انسان بنانے والا پھر بنائے گا، اور تیرا حساب ہوگا۔ اس طرح صحابہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے داڑھی کو پکڑ کے محاسبہ کرتے تھے کہ تجھ کو اسلام نے فاروق اعظم بنا دیا، تو اس سے پہلے صرف ابن خطاب تھا۔ تو رات میں یہ محاسبہ کرنا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی، اور مٹی کے ساتھ کچھ بچے گا تو ہڈی، ہاں کوئی ہڈی بچ گئی، اگر مٹی کھانے سے رہ گئی تو جسم میں گوشت تو نہیں رہے گا، خون بھی نہیں رہے گا، رگیں نہیں رہیں گے، چمڑا نہیں رہے گا، ہڈی تھوڑا سا ہو سکتا ہے رہے، اور خاص طور سے وہ ہڈی جس سے دوبارہ پیدا کیا جائے گا
جو آپ کے ریڑھ کی ہڈی میں آخری حصہ ہوتا ہے نچلا، اس حصے کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے۔ کیا ہم جب ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی رہ جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ مبعوثون جمع ہے مبعوث، اس کا مادہ ہے بعث، والبعث بعد الموت۔ ایمان مفصل میں آپ پڑھتے نا والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، مبعوث زندہ کیے جائیں گے۔ بعثرا ما فی القبور وحصلا ما فی الصدور، یہی ہے اس کا مطلب، قبروں سے نکالا جائے گا، سینوں کے راز حاصل کیا جائے گا۔ یہ انسان کے ساتھ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے۔ لیکن کافر انسان کیا کہتا ہے؟ لقد وعدنا نحن، البتہ تحقیق ہم وعدہ کیے گئے، وآباؤنا ھذا من قبل، اور ہمارے باپ دادا بھی یہی وعدہ کیے گئے اس سے پہلے۔ ہاں، ہمارے باپ سے بھی کہا گیا، دادا سے ہی کہا گیا، ہم بس سنتے آ رہے یہی۔ ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، الاولین پہلوں کی داستان، اگلوں کی داستان ہے، بس ہم سنتے آ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے، آج تک کوئی زندہ ہوا نہیں۔ اس دلیل کو کیا بولتے ہیں؟ اب تک نہیں زندہ ہوئے تو اب کیا زندہ ہوں گے؟ آپ سے کہا جائے اب تک آپ نہیں مرے تو اب کبھی نہیں مریں گے، تو مانیں گے اس کو آپ؟ اب تک نہیں جو کام ہوا آئندہ وہ کام نہیں ہوگا، کیا گارنٹی ہے اس کی؟ اب تک انسان بوڑھا نہیں ہوا تو آئندہ بوڑھا نہیں ہوگا۔ کسی کام کا اب تک نہ ہونا آئندہ نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، بھائی یہ غلطی ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ اگلوں کی داستان ہے تو کچھ سوالات کیے لیتے ہیں، اس کا جواب دے دو، اسی جواب میں تمہارا جواب پوشیدہ ہے۔ قل، آپ ان سے کہیے، قل، ہمارے نبی سے اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہیے جواب میں، لمن الارض، زمین کس کی ہے؟ تم جس زمین پہ پاؤں رکھ کے بیٹھے ہو، لیٹتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اس میں سے روٹی کھاتے ہو، چاول کھاتے ہو، اس میں سے پانی کا اسٹاک نکالتے ہو، اسی زمین سے تمہارے سارے معاش کا انتظام ہے۔ آدمی کیا کھاتا، کہاں سے کھاتا؟ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے، کچھ بھی باہر سے نہیں آتا۔ تو زمین کس کی ہے یہ؟ جس زمین پر تم رہتے بستے ہو، کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، یہ زمین کس کی ہے؟ آج کوئی دعویٰ کر دے کہ اس زمین کا پیدا کرنے والا میں ہوں، جب سے زمین بنی ہے آج تک کوئی دعوے دار پیدا نہیں ہوا، کوئی انسان بولا ہی نہیں زمین میں نے بنایا ہے۔ جب کوئی دعوے دار ہے ہی نہیں تو بلا مقابلہ منتخب کس نے بنایا ہے؟ جواب آگے آ رہا ہے، لمن الارض، زمین کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ نے صرف زمین ہی نہیں کہا، ومن فیہا، ومن فیہا، ما فیہا نہیں کہا، من فیہا۔ ما فیہا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ما کے معنی تھنگس، اشیاء، چیزیں، اور من کے معنی عقل والے، انسان، عورت، مرد، بوڑھے، بچے۔ من کہا اللہ نے، ماں نہیں کہا، کیونکہ ماں کو تو اعتراض ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں۔ کوئی جانور، کوئی حشرات الارض، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی اللہ کے ذات پر اعتراض نہیں کرتا، تسبیح میں لگا ہے وہ تو۔ اللہ کی تسبیح زمین و آسمان کی ہر شے کرتی ہے سوائے حضرت انسان کے، حضرت انسان۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں زمین، ساتوں آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اگر کوئی غافل ہے تو حضرت انسان ہیں، یہی غافل۔ اس لیے اللہ نے یہاں ماں نہیں کہا، من کہا، من۔ جتنے زمین میں ہیں ان کا مالک کون ہے؟ یعنی حضرت آدم سے اب تک جو انسان ہے ان سے پوچھو کہ آپ کا مالک کون ہے؟ آپ کو ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا؟ مٹی سے غذا کس نے فراہم کیا؟ آپ کے لیے ہوائیں کون چلاتا ہے؟ کون ہے آپ کا مالک؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تعلمون کی شرط کیوں ہے؟ کیونکہ جو جانتے ہی نہیں ہے اسے کیا پوچھیں گے؟ اللہ کی کتاب میں کیا انصاف ہے؟ جو نہیں جانتا ہے اس سے سوال نہیں ہے،
اگر تم جانتے ہو تو بتا دو کہ زمین کا مالک کون ہے، زمین کے اندر جو انسان ہے ان کا مالک کون ہے، یعنی جاننے والے سے پوچھو۔ مگر ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں، وہ پیاز والے سے، بنڈی والے سے، ٹھیلے والے سے تحقیق کراتے، ہاں تحقیق کرو بولتے۔ ان کنتم تعلمون، اللہ نے کہا اگر تم جانتے ہو تو جواب دو، اور نہیں جانتے ہو تو تم معذور ہو۔ مگر ہمارے یار لوگ معذوروں سے پوچھتے ہیں، معذوروں سے تحقیق کراتے ہیں، ہاں اس مسئلے کی حدیث بتاؤ۔ اب بھائی تب پیاز بیچتا ہے بیچارہ، کہاں سے لائے گا حدیث؟ وہ اس کو سبزی بیچنا ہے، اس کو کہاں معلوم حدیث؟ تو تحقیق کے نام پہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی شرط رکھا ہے، اور پیچھے بھی آپ سورہ نحل پارہ 14 آیت نمبر 44 میں کیا کہا؟ جن کو معلوم ہے ان سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم کو نہیں معلوم تو جن کو معلوم ان سے پوچھو۔ اور ہمارے یار کیا کرتے؟ ان سے پوچھتے جن کو نہیں معلوم، کنفرم ہے، معلوم ہی نہیں ہے، ان سے پوچھ رہے ہیں، تو یہ خدا کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان سے معلوم کرو جن کو معلوم ہے، اور جن کو معلوم نہیں ہے ان کی عزت مت اچھالو، ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو پڑھاؤ، ایک کلمہ بتا دو ان کو کم سے کم۔ اللہ کا جواب آ گیا، سیقولون، سارے انسان جو جانتے ہیں کہ زمین کس کی ہے اور مخلوق کا مالک کون ہے، وہ جواب میں ضرور کہیں گے۔ سیقولون، یقولون جمع ہے، سین لگایا تو عنقریب جلدی جواب دیں گے۔ للہ، اللہ کی ہے۔ کسی کافر سے، کسی مشرک سے، کسی یہودی سے، کسی بے دین سے، زمین پر چلنے والے کسی انسان سے پوچھ لو کس کی ہے زمین، تو کہیں گے اللہ کی ہے۔ پھر اس اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو جس اللہ کی زمین ہے؟ تم تو کسی اور کے سامنے جھکے ہو، جس کے سامنے تم جھکے ہو اس کو تم خود بناتے ہو، جس نے زمین بنایا ہے اس کے سامنے جھکو، یہ سبق ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں، قل افلا تذکرون، کہہ دیجئے کیا تم تذکر نہیں کرتے، کیا تم دھیان نہیں دیتے، کیا تم کو اتنا بھی تذکر کے معنی آتے ہیں؟ یاد کرنا، یاد کرنا، ذکر کا تذکرہ کا مطلب یاد آنا۔ یہ تو انسان کے پاؤں تلے ہے۔ دوسرا سوال ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، کہہ دو کون ہے رب آسمان، ایک نہیں، آسمانوں، 7 آسمان، السبع 7، سماوات 7 آسمان کا رب کون ہے؟ رب کے معنی یاد کر لو۔ رب کے معنی آتے ہیں عدم سے وجود میں لانا اور پال کر درجے کمال تک پہنچانا، ہر مرحلے کے تقاضے کو پورا کرنا۔ آسمان 7 ہے، ایک دم نہیں بن گیا، ہاں 2 دن میں بنایا اللہ نے، تو 2 دن میں بنایا کس چیز سے بنایا، کیسے بنایا، کیسا خالق ہے وہ؟ اللہ نے 2 دن زمین میں، 2 دن آسمان میں، 2 دن تمام کی چیزوں میں، یہ تذکرہ کہاں کیا؟ سورہ حامیم السجدہ میں آیا ہے۔ اللہ کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں، آسمان کو 2 دن میں، تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا۔ تو کیا ہے سوال، کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ پوچھو، اللہ کو معلوم ہے۔ دوسرا، کوئی پیدا تو کیا کرے گا، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کوئی مخلوق ہے آج تک جو آسمان تک پہنچی ہو؟ 7 آسمان چھوڑو، پہلے آسمان تک پہنچی ہو؟ جب تک اللہ نہ چاہے نکلنا تو بہت دور کی بات ہے، پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ نگاہیں بھی نہیں پہنچیں گی، نگاہیں تھک جائیں گی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، نگاہیں تھک تھک کے واپس آ جائیں گی۔ نگاہ نہیں پہنچ سکتی ہے تو بناتا کیا، پیدا کیا کرتا؟ هل ترى من فطور، کوئی پھٹن ہے، کوئی دراڑ ہے، کوئی شقاق ہے، کوئی ریپیئرنگ کے قابل کوئی چیز ہے؟ تو پوچھو ان سے 7 آسمان کا رب کون ہے؟ اور ایک لفظ ہے وَرَبُّ الْعَرْشِ، عرش کا رب کون ہے؟ یہ کون سا عرش ہے؟ کسی نے دیکھا آج تک؟ صادق الامین کی خبر ہے، صادق الامین
معراج میں حضور پاک کو اللہ نے بلایا اور اپنا دیدار کرایا. راجح یہی قول ہے، دیدار کرایا، گفتگو ہوئی. التحیات میں جو مقولہ ہے یہی گفتگو کا ماحصل ہے. التحیات ہی کی بنا پر نماز کو معراج کا کہا گیا حکم. نماز معراج ہے مومن کی تحیات کی وجہ سے. اور نماز میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد کرتا ہے، یہ بھی معراج ہے. تو کیا کہا؟ رب العرش، عرش کا رب. شارحین نے لکھا ہے کہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 برس کا ہے. ہماری عمر کتنا ہے؟ 60-70 کے بیچ میں ہے. اگر جانے کے لائق بھی ہوئے تو 60-70 میں ختم ہو جائیں گے، اور فاصلہ 500 برس کا ہے تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا، بناتا کیا؟ سوال یہ ہے. تو پہلے آسمان تک فاصلہ کتنا ہے؟ 500. آسمان اول سے آسمان دوم 500. 7 آسمان ہیں، ہر ایک کے درمیان فاصلہ 500 برس کا ہے. تو 7 پنجے 3500 سال کا فاصلہ ہے. اور اس 7ویں آسمان پہ عرش ہے. اس عرش کے اوپر کرسی ہے، اور کرسی عرش کے مقابل میں ایسی ہے کہ بڑے میدان میں انگوٹھی پھینک دو. انگوٹھی کیا حیثیت ہے بڑے میدان میں، ایسے ہی پورے عرش کے مقابل میں کرسی کی حیثیت ہے، وہ انگوٹھی ہے. اور وہ انگوٹھی جو عرش ہے اس میں 7 زمین 7 آسمان آ جائیں، اتنی وسعت ہے. وسع کرسیہ السماوات. آیت الکرسی یاد ہے نا؟ ترجمہ سے پڑھ لو. وسع کرسیہ، اس کی کرسی میں وسعت ہے. سماوات آسمانوں کی، یعنی 7 آسمان آ جائیں اس کرسی میں، جبکہ وہ کرسی انگوٹھی کے مثل ہے عرش کے مقابل میں. تو وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. یہاں وہی عرش ہے، رب العرش، یہاں وہی عرش ہے. کون بنایا اس کو؟ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. عرش عظیم کا رب ہے. یہ اللہ کی وہ صفت ہے، یہ صفت ہے. آپ اس پر ذرا غور کرو. عرش کے ساتھ عظیم ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کا عرش ہوتا ہے جو غیر عظیم ہوتا ہے. ملکہ بلقیس کا بھی عرش تھا. ملکہ بلقیس بہت بڑا عرش تھا، لیکن ملکہ کو آنے سے پہلے اشارہ کیا تو تخت پہلے آ گیا. کہا اس کو ذرا بگاڑ دو تاکہ پہچان نہ سکے کہ میرا ہے کہ کسی اور کا ہے. یہ نکروا لہا عرشہا ننظر اتہتدی. ہدایت پاتی ہے کہ نہیں، بھٹکتی ہے کہ نہیں. وہ کہتی ہے ہاکذا عرشک، لگتا ہے یہ وہی ہے. وہی ہے نہیں کہہ سکتی، لگتا ہے یہ وہی ہے، کیونکہ چینج ہو گیا ہے. اتنا بڑا بڑا عرش ہے، اور ایک فرشتہ یا ایک جنات یا ایک مخلوق پلک جھپکنے میں لا کے حاضر کر دیتا ہے. مگر یہ عرش کتنا بڑا ہے. اس عرش عظیم کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ چھوٹی سی ایک دعا یاد رکھ لیجئے. جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم. یعنی عرش کریم اور عرش عظیم یہ اس وقت فرماتے تھے جب پریشانی کا استحضار ہوتا تھا. اندازہ کیجئے یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس کے سامنے محبوب کی مشقت کی کیا حیثیت ہے، چٹکی میں حل کرے گا. اور ہوتا بھی ایسا. اگر مثالیں میں دیا کہ عرش عظیم کو یاد کرنے والے محبوب کے لیے اللہ نے کیسے دروازے کھولے، کیسے راستے کھولے، نبی کی سیرت پڑھ لو جواب مل جائے گا. سیرت پڑھ لو. ایک مٹھی مٹی پھینکا، اللہ نے کہا سب طرف کیسے پہنچی؟ کیونکہ ہم نے پھینکا. مٹھی تو آپ کی ہے، ہم نے پھینکا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب لوگوں نے ہاتھ رکھا، بیعت کیا، عثمان غنی کا انتقام لینا ہے، تو اللہ نے کہا وہ نبی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں تھا، اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ تھا. وہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے نبی کے ہاتھ پر. تو عرش عظیم کا جو رب ہے جب اس کو آپ یاد کریں گے تو آپ کی مشکلیں حل ہوں گی. آج ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اپنے آپ سے بھول گئے ہم کیا ہیں.
بھول گئے؟ سورہ حشر کے آخری آیت، آخری رکوع میں ایک آیت ہے، اللہ نے کہا ہے ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے خود ان کو ان سے غافل کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلایا، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو ان سے بھلا دیا۔ اب مسلمان نہیں جانتا ہم کیا ہیں، مسلمان سمجھتا ہے ہم پھینکی ہوئی قوم ہیں، دھتکاری ہوئی قوم ہیں۔ نہیں، یہ تو پوری دنیا کی پیشوائی کرنے والی قوم ہے، اس کتاب کے برابر کوئی کتاب ہی نہیں ہے، سب کتابیں کینسل ہو گئیں، منسوخ ہو گئیں، اس کتاب پر نجات منحصر ہے، نجات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ یہ مسلمان بھول گیا، وہ ان کی نقل کرتا، ان کی نقل کرتا، ساری دنیا کی نقل کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی عرش عظیم کا لفظ استعمال کرتے تھے، آپ بھی تعلق جوڑ لیجئے عرش عظیم والے رب سے، اور اس سے کہیے۔ تو جب سوال کریں گے آپ ساتوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون، تو سب کے سب جواب میں کہیں گے للہ۔ یہ مکے والوں کا جواب ہے للہ۔ تو آج ہندوستان والوں کا جواب کیوں نہیں ہے للہ؟ کیونکہ ہم نے تعارف نہیں کرایا۔ افلا تتقون، قل افلا تتقون، اے نبی آپ ان سے کہہ دو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ساتوں آسمان کے رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ عرش عظیم کے رب سے ڈرتے نہیں ہو؟ اس کا مالک اللہ ہے، اس کا حکم توڑ کے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ ہے افلا تتقون۔ اس کے بعد ایک سوال اور ہے، قل آپ پوچھئے ان سے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ملکوت عجیب لفظ ہے، ملک معلوم، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، مالک کہتے ہیں مالک رکھنے والے کو، ملکیت والے کو۔ یہاں ملکوت کہہ کے فرمایا، آگے کیا ہے؟ کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت، ہر چیز کا اقتدار جس کے قبضے قدرت میں ہے وہ کون ہے؟ یعنی ہماری پیشانی کون پکڑ سکتا؟ ہماری پیشانی اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، ہمارا دل اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کائنات میں ایسی کوئی شے نہیں ہے جس کی بادشاہت اللہ کے پاس نہیں ہے، یہاں تک کہ ان ظالموں کا دل اللہ کے قبضے میں ہے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ میں یہاں رک کر ایک حدیث سنا دوں، وہ حدیث یاد رکھیے، مشکات میں ایک چاپٹر کا نام ہے کتاب الامارات۔ امارات مانے حکومت، ابو دردہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ بندوں سے مخاطب ہیں نبی کے ذریعے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور بات اللہ کی ہے۔ کیا کہا؟ انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، انا ملک الملوک۔ یہاں وہی ملک کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ملکوت کیا ہے، ملکوت کل شے کیا ہے؟ انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، وقلوب الملوک فی بیدی، اور بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں، میری چٹکی میں ہیں، اقلب کیف اشاء، جس طرح چاہتا ہوں الٹتا ہوں پلٹتا ہوں۔ لمبی حدیث ہے، اس کا اور اہم مضمون یہ آ رہا ہے کہ جب تم پر یہ جھوٹے لوگ، ظالم لوگ ظلم کریں، آج ظلم ہو رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے، آج ظلم اتنا ہو رہا ہے کہ انسانیت شرمسار ہے، جانوروں سے زیادہ انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جانوروں سے زیادہ ظلم ہو رہا۔ تو ہم کیا کرتے؟ بد دعائیں کرتے، کوستے، برا بھلا کہتے۔ اللہ نے کہا کہ کچھ فائدہ نہیں ہے، کوسو تو بہرے ہیں دیوار کی طرح، نہیں کہا کوستے ہو، یہ بے حس ہیں، ان کے اندر دل نہیں ہے، حساس دل ہوتا تو ایسا ظلم کرتے ہی نہیں۔ آپ ان کو کوسنے میں، برا بھلا کہنے میں ٹائم خراب مت کرو، آپ مجھ سے رجوع ہو جاؤ، مجھ سے رجوع ہو جاؤ، میں ان کے دل کا بادشاہ ہوں، ان کے دل کو نرم کر دوں گا۔ یہ ہے حدیث مشکات کے اندر کتاب الامارات میں۔
تو وہ ان کے بادشاہ ہیں، ان کے دلوں کے بادشاہ ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ آپ اللہ سے رات میں کھڑے ہو کر بول کر دیکھو، بول کر دیکھو۔ یہ ہے ملکوت کل شے، ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور کیا پیارا جملہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور وہ ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ کیا جملہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، وہ پناہ دیتا ہے، وہ ٹھکانہ دیتا ہے۔ یہ یجیرو فعل مضارع ہے، اس کا اسم فاعل بنتا ہے مجیرو۔ جب آپ مغرب کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، یہ وہی مجیرو ہے۔ اللہ مجھ کو پناہ دے دے آگ سے، آگ میں جانے سے پناہ۔ اجرنی یا مجیر، اجرنی یا مجیر، وہاں اجر نہیں ہے، پناہ ہے، یہاں وہی یجیرو ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفت ہے، اس میں کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں۔ وہ جس کو پناہ دیتا ہے کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ دے نہیں سکتا۔ ابھی جو حدیث سنایا میں نے اس میں آخر جا کر یہی حدیث، یہی جملہ پھر آئے گا اس حدیث میں۔ کیا ہے اس میں؟ اگر ساری کائنات مل کے تم کو نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، اور ساری کائنات مل کے نقصان دینا چاہے تو اتنا ہی دے گی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ بس تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم جملہ ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتا دو کہ کون ہے وہ، کس کے ہاتھ میں ہے وہ۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ ضرور کہیں گے یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہم یہاں وہاں کیوں بھٹکتے؟ یہ محاسبہ سبق ہے یہ۔ سیقولون، ان قریب کہیں گے، للہ، اللہ کا ہے۔ قل، تو آپ ان سے پھر دوبارہ پوچھئے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم پر جادو ہو جا رہا ہے کہ یہاں وہاں بھاگ رہے ہو؟ کوئی یہاں جا رہا ہے اولاد کے لیے، وہاں جا رہا ہے رزق کے لیے، وہاں جا رہا ہے کمائی کے لیے، وہاں جا رہا ہے پناہ، یہاں وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہ نہیں کہا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تَذْهَبُونَ، کیا کہا؟ تُسْحَرُونَ، اس کا مادہ سحر ہے، سحر کے معنی جادو، جادو زدہ، پتہ نہیں چلا سکتا کہ ہم پر جادو کس نے کر دیا، کیسے کر دیا۔ یعنی ادھر سب مانتے ہو پھر یہاں وہاں بھٹکتے رہتے ہو، کہاں جاتے ہو، کدھر جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، لگتا ہے تم پر جادو کر دیا گیا ہے اور تم راستہ بھٹک گئے ہو۔ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں۔ ایک ہے اتینا اور ایک ہے آتینا، تھوڑے سے میں کتنا فرق ہے دکھاتا ہوں آپ کو میں۔ اتینا ہم آئے ہیں، اور جب با لگایا بالحق تو ہم لائے ہیں، جی اتینا بالحق، ہم حق لائے ہیں۔ اور اگر یہ آتینا ہو تو ہم نے دیا ہے، کتنا بڑا فرق ہے۔ قرآن پڑھنے والوں، تراویح سننے والوں، جہاں تیز پڑھتے ہیں وہاں سے بھاگ جاؤ، وہاں صحیح نہیں پڑھنا۔ قرآن آہاں پڑھا جائے، صحیح پڑھنا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے۔ اتیناہم بل آتیناہم، کتنا فرق ہو گیا۔ اور ایسا فرق تراویح میں روز ہوتا ہے، یاد رکھو، ہر تراویح میں دیکھ لو۔ تو یہ بہت نازک بات ہے، بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کو حق لائے ہیں، حق ان کے پاس لائے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ لَكَاذِبُونَ، البتہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ دیکھو لام میں الف نہیں ہے، صرف زبر ہے، البتہ ضرور کے معنی میں ہے، اور اگر لام کو کھینچ دیں گے تو لا کاذبون ہو جائے گا، جھوٹ نہیں ہے سچ ہے ہو جائے گا۔ تو لا اور لا کتنا فرق ہو جاتا ہے، اس لیے زبر زیر کو بالکل نہیں کھینچنا ہے۔ اب ان سوالوں کے بعد ایک پازیٹو جملہ آ رہا ہے عقیدے کو صاف کرنے کے لیے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ،
اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. دعویٰ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت عزیر یہودی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ ابن مریم عیسائی کہتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم کو کہتے ہیں کہ خدائی میں شریک ہے. اللہ نے کہا اللہ نے اولاد بنایا ہی نہیں، اللہ کو کوئی اولاد نہیں. آگے سورہ زخرف میں الفاظ آئیں گے، اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو کہہ دو سب سے پہلے ان کی عبادت ہم کرتے. ہاں، رحمان کی اولاد ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو جو صفات رحمان کے ہیں اولاد میں وہی پائے جاتے، اور ثابت نہیں. تو پہلا دعویٰ ہے کہ اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنایا، لہذا کوئی مخلوق اللہ کی اولاد نہیں. اب آپ سن لو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، حضرت مریم کو خدائی میں شریک کہتے تھے، جناتوں کی سردارانیوں کو اللہ کی بیویاں کہتے تھے. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، انعام میں اللہ نے انکار کیا، صاحبہ بیوی اللہ کو ہے نہیں، تو نہ بیوی ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی معبود. جو آپ کہتے ہیں نا لا الہ، یہ لا الہ کا ترجمہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. کافروں کا عقیدہ کیا تھا؟ چھوٹے بہت معبود ہیں، بڑے سے قریب کرنے کو چھوٹوں کو راضی کرنا پڑتا. آج کتنے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ سے قریب ہونا ہے تو فلاں 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 کو راضی کرنا ہے تو اللہ سے قریب ہو سکتے. یہی عقیدہ یہاں رد کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی مخلوق کا سہارا نہیں چاہیے. آپ کہو یا اللہ سنتا ہے، اللہ آپ کو پکارتا ہے، آپ سنتے نہیں. ہر رات اللہ متوجہ ہوتا ہے. کوئی استغفار کر رہا ہو، کوئی مغفرت چاہتا ہو، کوئی روزی چاہتا ہو، کوئی شفا چاہتا ہو، اللہ من مستغفرین، رات میں روز اللہ متوجہ ہوتا ہے. لیکن سب سوتے رہتے ہیں کیونکہ اتنا کھایا ہے ولیمے میں، ہوش کہاں ہے کس کو؟ اٹھنے کا نام ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کوئی معبود اس کے ساتھ ہے نہیں، چھوٹا نہ بڑا. سپوز اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہاں اذن تب تو لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، لے جاتا ہر معبود اپنی مخلوق کو لے آتا. ہاں جی، ہر پارٹی میں لوگ ہوتے ہیں نا گنڈے، اپنی پارٹی کے گنڈے کو لے کے آ جاتے. اگر یہ معبود ہوتا تو اس کے ساتھ اس کی مخلوق ہوتی. بما خلقہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جو اس نے پیدا کیا ہے اس کی مخلوق ہے، اس کو لے کر کیا کرتا؟ چڑھ جاتا. ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ہاں ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو. اگر دو خدا ہوتے سنسار میں، اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، نظام عالم درہم برہم ہو جاتا. ایک کہتا بارش ہوگی، ایک کہتا نہیں آج بادل ہوگا، جھگڑا ہوتا. اللہ نے یہاں کہہ دیا ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے ایک سیکنڈ کا فرق بتا دو کبھی. اگر دو معبود ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. لذہب کل الہ، تو لے کے دوڑتا ہر معبود بما خلق، اپنے مخلوق کے ساتھ. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور چڑھ بیٹھتا ان میں سے بعض پر. یعنی رحمان کی طرف عرش پہ دوڑ جاتے، اللہ کی طرف دوڑ جاتے، رحمان کی طرف چڑھ لیتے. آج دیکھو کیا ہوتا، جب کسی پر قبضہ کرنا ہوتا تو اس کا جو محل ہے اس کو لوگ گھیر لیتے، اس پہ چڑھ جاتے. یہاں اللہ نے یہی کہا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے ہر خالق اپنے مخلوق کے ساتھ ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتا. کبھی دیکھا آپ نے کسی خالق کو مخلوق کے ساتھ چڑھتے ہوئے؟ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ. اللہ پاک کس سے ہے کہ اس جیسی کوئی اور قدرت ہو، کوئی اور طاقت ہو، کوئی اور معبود ہو، پاک ہے اس سے. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ.
سبحان اللہ پر ثواب زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں سبحتو پوشیدہ ہے. سبحتو سبحان اللہ کے معنی میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر خوبیوں سے متصف ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کامل الصفات ہے. یہ ہے سبحان اللہ. جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ کا جو ترازو ہے نا عرش والا جس میں تولا جائے گا نا، بھر جاتا، آدھا بھر جاتا. الحمدللہ کہتا تو آدھا اور بھر جاتا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر چھلک جاتا. تو آپ اللہ کی کبریائی، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تحمید جب یہ کریں گے، زبان سے جاری ہوگی تو آپ عرش والے سے قریب ہو جائیں گے. وہ رب العرش العظیم آپ کی بات کو سنے گا، جلدی سے فیصلہ کرے گا. سبحان اللہ عما یصفون. جو لوگ بیان کرتے ہیں، کیا بیان کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے معبود ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. یہ سورۃ زمر میں آیا ہے، پارہ 23 میں آیا ہے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ. ہم چھوٹے چھوٹے معبودوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے. رد کر دیا اللہ نے، رد کر دیا. یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں نا، اللہ اس سے پاک ہے. عالم الغیب والشہادہ. یہ دو صفتیں کتنی پیاری ہیں دیکھو. غیب جو غائب ہو، آنکھوں سے، کان سے، ناک سے، زبان سے، چھونے سے. 5 قوتیں انسان کی ہیں، قوت مدرکہ کہلاتی ہیں 5. ان 5 میں جو چیز گرفتار نہ ہو اس کو غیب کہتے ہیں. ما غاب عن الحواس، وہ غیب ہے. اللہ غیب کو جانتا ہے. ہماری موت کب ہوگی ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے، مگر وہ جانتا ہے. ہم سے غائب ہے مگر وہ جانتا ہے. کس کا حساب ہوگا؟ نام اعمال دائیں ہاتھ میں آئیں گے، بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اس کو معلوم ہے. حوض کوثر پہ کیا ہوگا اس کو معلوم ہے. تو غیب کے معنی، غیب جو چیز غائب ہے، حاصل نہیں ہو سکتی، ان سے اللہ جاننے والا ہے. اور شہادہ معنی حاضر. شہادت سے بنا ہے، جو چیز حاضر ہو گواہی دی جا سکتی ہو. شہادت کے معنی گواہی. جو غیر حاضر ہو وہ گواہی نہیں دیتا، جو حاضر ہو وہ گواہی دیتا. اس کو شہادت کہتے ہیں. تو عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپے کا اور کھلے کا جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ چھپانا چاہتے ہیں، چھپا کے دیکھو، چھپتا نہیں. آپ کی کوئی چیز اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے. فتعالی، بس وہ بلند ہے، اما یشرکون، ان تمام چیزوں سے بلند ہے جو لوگ شریک کرتے ہیں. یعنی جتنے قسم کے شرک ہیں اس سے وہ منزہ ہے، ان سے وہ پاک ہے، ان سے وہ بلند ہے. لوگ کیا کیا شرک کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ جسم والا ہے، جسم سے پاک ہے. اللہ چاند کی طرح ہمارے ساتھ ہے، اللہ اس سے بھی پاک ہے، کیونکہ چاند تو مخلوق ہے اور مخلوق سے تشبیہ شرک ہے. جیسا کہ مثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے نہیں ہے، چاند بھی اس جیسا نہیں ہے. لہذا چاند سے تشبیہ دینا، اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جیسا ہمارے ساتھ چاند ہے، یہ بھی عقیدہ باطل ہے. ہمارے ساتھ چاند کی طرح اللہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ اپنی مرضی کے حساب سے. ہم کیفیت نہیں بتا سکتے. تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو. آپ یقین کے ساتھ کہو. اگر آپ کے ساتھ یقین ہو جائے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ڈریں گے. جو موسیٰ کا مکہ طاقتور تھا نا، وہ طاقت کا راز یہی تھا. موسیٰ سمجھتے تھے اللہ میرے ساتھ ہے، انما یا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. اور یہ سبق قرآن میں 17 آیتوں میں ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. مگر ہم قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا نا، ہمیں احساس ہی نہیں. ہم کہتے ہم کون سے پارٹی میں جائیں، کون سی پارٹی ہمارے ساتھ ہے. ارے انسانوں کے ساتھ جا کر کیا کرو گے؟ جو خود محتاج ہے وہ تمہیں کیا عطا کرے گا؟ محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ قادر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پناہ دیتا ہے. اب کیا چاہیے آپ کو؟ پناہ دیتا؟ آپ کو پناہ چاہیے؟
دنیا میں دنیا والوں کی پناہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، پناہ تو آپ کو جہنم سے ہونا چاہیے، جہنم سے بچنے کی فکر کرو۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتا ہے غیب کو اور پوشیدہ چیزوں کو، حاضر چیزوں کو، اور بلند ہے اس سے جو لوگ شریک کرتے ہیں۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کو عذاب دیتا کیوں نہیں؟ جو ہم کو مارتے ہیں ان کو مارتا کیوں نہیں؟ تمنا ہوتی ہے، اگلے رکوع میں یہ بحث آ رہی ہے، اے نبی ہم آپ کو دکھا دیں جو آپ چاہتے ہیں، عذاب دکھا دیں، اور یہاں نہیں دکھائے تو آپ اور یہ ہمارے پاس ہی تو آنے والے ہیں، وہاں دکھا دیں گے۔ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، صبح تک انتظار کر لو، اگلا رکوع انشاءاللہ یہ بحث آئے گی۔